إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے سرفراز کیا۔ یہ دولت کائنات کی تمام نعمتوں، تمام نوازشوں، تمام آشائشوں پہ بھاری ہے۔ اسلام ہمارے لیے رہتی دنیا تک وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کی ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ناقدری کرتے ہیں۔ ہمیں اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نسل در نسل، باپ دادا سے لے کر ہم اسلام سے سرفراز ہیں۔ اصل نعمت جس کی لوگ قدر کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں نئے تو انہیں معلوم پڑتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی نعمت کیا ہے۔ اگر ہم یورپین کنٹریز میں دیکھیں یا دنیا کی کسی اور ملک میں، وہ لوگ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب وہ اسلام کی حقیقی نعمت کو تسلیم کر لیتے ہیں یا اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھ لیتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کی زندگی میں جو بدلاؤ، جو تبدیلی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کا اس قدر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج
اسلام کی دولت جو ہمیں ملی ہے، ہم اس دولت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے احکامات، اسلام کے فرامین، اسلام کے اصول، اسلام کے ضوابط جو ہماری زندگی کا جزء لا ينفک ہونا چاہیے تھا، وہ چیزیں ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن عملاً کس قدر مسلمان ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو اسلام ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے قول و فعل کے اندر، ہمارے عمل کے اندر کتنا داخل ہے، ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم لوگ، رب العالمین کہتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم لوگ قرآن مجید کی چند چیزوں پر ایمان لاتے ہو، کتاب کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، وہ چیزیں جو ہماری طبیعت سے، ہمارے مزاج سے، ہمارے خواہش سے مطابقت رکھتی ہے، انہی چیزوں کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے، ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہے، کیا سزا دی جائے گی؟ دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى شد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ یعنی اسلام کے آنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک تعلیم کو ہم اپنی زندگی میں رچا لیں، بسا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی علم، شریعت کی کوئی تعلیم یا شریعت کا کوئی فعل جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہماری طبیعت کے، ہمارے مزاج کے، ہمارے خواہش کے مطابق ہے، ہم اسے عمل کرتے ہیں۔ جس چیز پر ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہماری طبیعت کے موافق ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ یہی چیزیں گناہ کے زمرے میں داخل ہے، گناہ کے زمرے میں یہی چیزیں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، الاسم ما حاک فی صدیق، الاسم ما حاک فی صدیق وکرہت ان یطلع الناس۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، یا اللہ کے رسول نے کہا کہ گناہ وہ ہے البر حسن الخلق، گناہ اور نیکی دونوں کی تفصیل بیان کی کہ نیکی نام ہے بہترین اخلاق کا، بہترین کردار کا، بہترین کیریکٹر کا، اور برائی اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں چبھن پیدا کرے، اضطراب پیدا کرے، بے چینیاں پیدا کرے۔ آپ دیکھیے موجودہ زمانے کے اندر، موجودہ دور کے اندر اگر ہم جرائم کی فہرست تیار کریں، کرائم کی فہرست تیار کریں، یا وہ کبائر، وہ بڑے بڑے گناہ جن کی تفصیلات محدثین نے بیان کی ہے، چاہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر، یا امام ابن حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر، ان ائمہ کرام نے، اس کے علاوہ محدثین رحمت اللہ علیہ، ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر کتاب الکبائر کے نام سے بڑے بڑے گناہوں کو شمار کیا ہے، ان کے تحت ابواب درج کیے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں جو کبائر میں شمار ہوتے ہیں، کون سے گناہ ہیں جو صغائر میں شمار ہوتے ہیں۔ تو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الکبائر 70 سے زائد بڑے بڑے گناہوں کو شمار کیا ہے۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمت اللہ علیہ نے 400 سے زیادہ تقریباً بڑے بڑے گناہوں کو شمار کیا ہے۔ تو یہ جو کرائم ہیں، یہ جو جرائم ہیں، یہ کرائم اور جرائم اگر آدمی ان سے بچتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگاتا ہے، تو وہی انسان سرخرو ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر صراحتاً فرمائی ہے۔ رب العالمین کا وہ فرمان جس بہت مختصر صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم ہے زمانے کی. رب العالمین نے کہا قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, الا الذین آمنوا, مگر جو لوگ ایمان لائے. ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان لانا کافی نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہیے, عمل صالح کرتے رہیے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر فرمایا والمومنون والمومنات, والمومنون والمومنات, مومن مرد اور مومنہ عورتیں کیا ہیں؟ بعض کے ہمدرد ہیں. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اچھی باتوں کی, بھلی باتوں کی, نیک کاموں کی تلقین کرتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور غلط کاموں سے, منکرات سے, گناہوں سے ایک دوسرے کو رکنے کی تلقین کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنا شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین ان پر رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے. یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے ہیں, اچھائی کی تلقین کرتے ہیں, بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے رب العالمین نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. رب العالمین کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے تقوی کا مطالبہ ہے, اللہ رب العالمین کے ڈر کا مطالبہ ہے, اللہ رب العالمین کی خشیت کا مطالبہ ہے. ہر حال میں, ہر کیفیت میں, ہر ماحول میں, جس بھی ماحول میں رہیں اس ماحول میں اللہ رب العالمین کی خشیت کا مطالبہ ہے. آج کیا ہوتا ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. آج چوری کا زمانہ ہے, جھوٹ کا زمانہ ہے, کرپشن کا زمانہ ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یعنی اگر آج جرائم کا دور چل رہا ہے, کرائم کا دور چل رہا ہے, غلط کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے, یا لوگ کہتے ہیں آج بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ سکسیس نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے, سرخرو نہیں ہو سکتے. نہیں, اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں, فاتوا منہ ما استطعتم, تو اپنی طاقت کے حساب سے اسے کرو جو کرنے کا حکم دیا ہے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ, اور جب میں تمہیں روک دوں, منع کر دوں کہ تمہیں اس کام کے قریب نہیں جانا ہے, فَاجْتَنِبُوهُ, اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے بچاؤ, اس کے اندر واقع ہونے سے تم اپنے آپ کو روک لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کے دربار میں اس انسان کی کیفیت ہو جائے جو انسان حالت سفر میں ہوتا ہے, حالت سفر میں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حالت سفر میں دعاؤں کی قبولیت مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ سفر میں رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن ایک انسان جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو تم ہماری عطا کردہ پاکیزہ روزی کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ. تو اس انسان کے بارے میں رسول کریم نے ذکر کیا کہ ایک انسان ہے, یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. حالت سفر میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے, لیکن ایک انسان جو طویل ترین سفر کرتا ہے, اس کے بال پراگندہ ہیں, اس کا جسم غبارہ آلود ہے, وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رب العالمین کے سامنے پھیلاتا ہے, گڑگڑاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہوگا, وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے تو رب العالمین کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹائے. لیکن ایک انسان ہے جو حالت سفر میں ہے, پراگندہ ہے, غبار آلود ہے, اللہ کے سامنے گہار لگاتا ہے, لیکن اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی. کیوں؟ کھانا حرام کا ہے, لباس حرام کا ہے, پورا بدن حرام کا ہے. فأنی یستجاب لذلک, اس کی دعائیں کہاں قبول ہوتی. آج
تقوی کا جو مطالبہ ہے اسی چیز کے لیے مطالبہ ہے کہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ڈرتے رہیے رب العالمین سے، رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے، رب العالمین کی خشیت اختیار کیجئے، رب العالمین کا خوف اختیار کیجئے، رب العالمین کا ڈر، رب العالمین کا خوف، رب العالمین کی خشیت ہر معاملے میں، زندگی کے جس موڑ پر آپ کھڑے ہوں، زندگی کے جس چوراہے پر کھڑے ہوں، جن حالات میں ہوں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر ماحول میں، سماج کے جس بھی عہدے پر، جس بھی حال پر آپ ہوں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی وہی ہے کہ رب العالمین کے اوامر کو، رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا ہے، رب العالمین کے منکرات کو، منہیات کو چھوڑ دینا ہے، یہی تقوی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہیں، جس بھی حال میں رہیں، رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے۔ رب العالمین کا تقوی یہ مطلوبہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ دیکھیے خطبہ مسنونہ کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین کا جیسا اختیار کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی بابت رسول کریم نے تقوی کی بابت کہا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے، توکل اختیار کرو گے، تو اللہ رب العالمین تم کو اسی طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسن، صبح سویرے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو شکم سیر ہو کر، آسودہ ہو کر، خوشحال ہو کر آتے ہیں۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان وسائل کو، ان ذرائع کو استعمال کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس جائزہ لے، ہر انسان جائزہ لے اپنے نفس کا، محاسبہ کرے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی، کل من علیہا فان، ہر انسان کو اس کائنات کے اندر فنا ہونا ہے۔ موجودہ دور آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال کے اندر کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کوئی اور بیماری آ گئی۔ موجودہ دور کے اندر انسان بیماریوں سے ایسے جکڑا ہوا ہے کہ تندرست سے تندرست انسان، صحت مند انسان کب اسے کون سی بیماری لاحق ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم کی وہ حدیث جس میں رسول کریم نے عرض کیا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یہ جوانی، یہ تندرستی، یہ صحت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ اس تندرستی، اس جوانی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی اطاعت میں جس نے اپنی جوانی کو لگایا، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو آپ کی جوانی کی عبادت، آپ کی صحت مندی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اس جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے اور اپنے مستقبل کی فکر کیجئے، ماضی اور حال پر شرمندہ نہ ہوتے ہوئے، حال کو سنوارتے ہوئے مستقبل کی تیاری کیجئے، اس آخرت کی تیاری کیجئے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، جس دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آپ صاف و شفاف دل کے ساتھ آئیں گے، وہی چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو میرے بھائی، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ تقوی اللہ رب العالمین اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس تقوی کا مطالبہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور یہی تقوی کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو عملی سانچے میں جب ڈھالیں تو اللہ کی اطاعت میں ڈھالیں، اللہ کی اطاعت میں ڈھالیں۔ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اے ایمان والو اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وہی لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، اطاعت کرنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اطاعت اور ایمان اس کے اندر بھی جھول ہے، اس کے اندر بھی جھول ہے۔ آج بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ غور کیجئے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا، لغو باتوں سے اعراض کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہے۔ لیکن رب العالمین اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام سے عرض کیا بتائیے مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، میری امت کے اندر مفلس انسان ہوا ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگا، نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اس نے لوگوں کے حقوق کو چھینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے مال کو ناحق کھایا ہوگا، اس انسان کی نیکیاں اٹھا کر اس انسان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو میرے بھائی نیکیاں کرنا یہ کافی نہیں ہے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ان فتنوں سے بچانا ہے۔ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، جو خرافات ہیں، جو بدعقیدگیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تبھی ہمارا ایمان، تبھی ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ آپ وہ حدیث دیکھیے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ طَحَامًا بَيْضًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، میں اپنی قوم کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں چمک رہی ہوں گی، سفید چمک رہی ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کو کیا کر دے گا رب العالمین؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، رب العالمین ریت کے ذرات کی طرح سب کو بکھیر دے گا، سب بکھر جائیں گے، نیکیاں کسی کام میں نہیں آئیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے رسول کریم اتنی نیکیاں کہ تہامہ پہاڑ کے مانند ہیں اور ان نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ اے اللہ کے رسول بتائیے صفہم لنا وجلہم لنا کئی اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے رسول کریم بتا دیجئے یہ کون لوگ ہیں ہماری امت کے، ہماری امت کے کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے گا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، ان کی تفصیلات بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کا شمار انہی میں ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، یہ تمہارے قوم اور قبیلے سے ہوں گے، لیکن یاخذون من اللیل کما تاخذون، یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اسی طرح نمازیں ادا کرتے ہیں جیسے تم ادا کرتے ہو، لیکن ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہقوها، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں رہتا، انہیں اللہ رب العالمین کی گرفت کا ڈر نہیں رہتا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ جب عوام کے سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو انہیں ڈر رہتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، لوگ ہمیں دیکھ لیں گے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں چبھے، لیکن رات کی تاریکیوں میں جن جرائم کو آپ کرتے ہیں، جن کرائم کو آپ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ رب العالمین کا کیمرہ ہمارے سامنے ہے، رب العالمین کا کیمرہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، معمولی سے معمولی نیکی، معمولی سے معمولی اچھائی اللہ رب العالمین نے کتاب میں درج کر دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، معمولی سے معمولی برائی اللہ رب العالمین نے نام اعمال میں درج کر دیا ہے۔
قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رات کی تاریکیوں میں جو لوگ اٹھ کر جرائم کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ جرائم ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ وہ لوگ ہیں جب رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم کی وہ حدیث، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، وہ خاموشی کے ساتھ اچھی بات کہے، اگر اچھی بات کہہ سکتا ہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ لیکن موجودہ ماحول کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ہمارے وہ بھائی جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، چند ویڈیوز دیکھ کر یا سوشل میڈیا کی خبریں پڑھ کر یا اردو اخبارات کی خبریں پڑھ کر عالم اسلام کے حالات کے بارے میں تبصرے کرنے لگتے ہیں، عالم اسلام کے حالات کے بارے میں تبصرے کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کو ایران کا ساتھ دے کر اتحاد کا پیغام دینا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ کس اتفاق کی بات کرتے ہیں؟ اور کن کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ آپ یہ تو بتاتے چلیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، اما عائشہ صدیقہ ہوں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو صحابہ کرام کے سرخیل کو، وہ صحابہ کرام جن کی بابت رسول کریم نے کہا کہ اگر تم میرے بعد کسی کی اتباع کرو گے تو صدیق اکبر کی اتباع کرو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا تو صحابہ کرام صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ صحابہ کرام جن کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن صحابہ کرام کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں خلافت کا حکم دیا، آپ بتائیے جن صحابہ کرام کے بارے میں امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، یہ سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان صحابہ کرام کو اگر کوئی گالی دیتا ہے اور وہ فرقہ، وہ شیعہ، وہ رافضی مکمل نہیں ہوا، وہ رافضی جو قرآن کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں ہوا، وہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو رسالت اور نبوت نہیں دی جانی تھی، دی جانی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، غلطی سے حضرت رسول کریم کو نبوت دے دی گئی۔ آپ بتائیے کس بنیاد پر اتفاق ہے؟ وہ شیعہ جو متعہ کے نام پر زناکاری کی تعلیم دیتے ہیں، وہ شیعہ جو تقیہ کے نام پر آپ کے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اندر ان کے سینوں کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ شیعہ جو 40 سالوں سے ملک شام کے اندر 10 لاکھ سنی مسلمانوں کا قتل کر چکے ہیں، وہ شیعہ جو صدام حسین کے جانے کے بعد عراق کے پورے سنی علاقوں کو شیعت میں تبدیل کر چکے ہیں، وہ شیعہ جنہوں نے لبنان کے حزب اللہ کو کھڑا کر کے مسلم ممالک کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، وہ شیعہ جو یمن میں بیٹھے ہوئے حوثی شیعوں کو وہاں کے سنی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ کن شیعوں کی بات کرتے ہیں؟ کن سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے، وہ اسلامی تاریخ جو عبداللہ بن سبا یہودی سے شروع ہو کر آج تک ان کے جرائم کی پوری فہرست موجود ہے۔ خانہ کعبہ کو بارہا سبوتاژ کرنے والے یہ کرامتا، یہ باطنی شیعہ کون تھے؟ آپ کو یاد ہوگا 1987 کے اندر جب حرم کے اندر انہی شیعوں نے حملہ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے بارہا یہ شیعوں کا قافلہ کبھی جدہ ایئرپورٹ پہ ان کے بیگوں کے اندر پورا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے پورا ڈائنامائٹ کے ساتھ پکڑا گیا، بارہا پکڑا گیا۔ یعنی پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سعودی عرب پر، حرمین پر قبضہ کر کے
पूरे हरम को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। किन शियों से इत्तेहाद की बात करते हैं? पहले आप उनके अकाइद को पढ़िए, उनके दीन को पढ़िए, उनके ईमान को जान लीजिए। ये कभी भी मुसलमानों के साथ, अहले सुन्नत मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। आज हमारी सफों के अंदर वो अफराद जिनके पास इल्म नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के आलिम थे, वहां से हिजरत करके कतर गए, कतर के मुफ्ती बनाए गए। इन्होंने क्या किया? तकरीब बैन सुन्ना और शिया, कि किस तरह शियत और सुन्नत के दरमियान, अहले सुन्नत के दरमियान इत्तेहाद हो जाए। लेकिन आखिर में अपनी इंतकाल से पहले इन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि किस तरह से इत्तेहाद हो जाए, लेकिन जब मैंने, और अरब मुसलमान, अरब उलमा, मैं उनके सामने इनकी तायीद करता था, चाहे वो हुसी शिया हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ये मुसलमानों के लिए यहूदियों से बरसरे पैकार हैं। कभी हमास की तायीद करते थे, कभी हिजबुल्लाह की तायीद करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि किस तरह से इन्होंने मुसलमानों को शाम के अंदर, लबनान के अंदर, यमन के अंदर कत्ले आम बर्पा किया, और इराक के अंदर पूरी एक तारीख है, 20 लाख सुन्नी मुसलमानों को इन इलाकों में कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, तौहीद पर कायम रहने वाले हैं, ये सुन्नी मुसलमान हैं, इनकी जुबान पर तकिया नहीं है, मुता नहीं है, सहाबे कराम को इन्होंने गाली नहीं दिया है, इसकी बुनियाद पर ये सुन्नी मुसलमानों को कत्ल करते हैं। आप ये बात अपने गांठ से बांट लीजिए, गिरा से बांध लीजिए कि कभी भी मुसलमानों के दुश्मन, हमेशा ये दुश्मन रहेंगे, कभी भी ये दोस्त नहीं सकते। जिस तरह लन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद और नसारा ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसी तरह ये शियत, ये राफजियत और ये तहरीकियत आज उसी बहाव के अंदर, हमारे वो भाई जो जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, जो इमाम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे से जुड़े हुए हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला इनकी तायीद करते हैं। मेरे भाई, मैं कहता चलूंगा कि जिस तरह मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब खिलाफत व मुलूकियत के अंदर सहाबे किराम पर तानो तशनी की और उनकी गलतियों को उनके मुत्तबईन आज तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप गवारा कर सकते हैं कि आपकी माँ को गाली दी जाए, आपकी बहन को गाली दी जाए, आप जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं? लेकिन इस्लाम के जो अव्वलीन सरखीन हैं, जिनके जरिए इस्लाम हम तक पहुंचा, रसूल करीम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था, अला अला फलयुबल्लिगु शाहिदु अल गायब, सुन लो, जो यहाँ मौजूद है वो जो यहाँ मौजूद नहीं उन तक खबरें पहुंचा दे। वो सहाबे किराम जिनके बारे में अदल की गवाही दी, इंसाफ की गवाही दी, सका की गवाही दी, उन सहाबे किराम की शख्सियत को मजरूह करके ये लोग पूरे इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, पूरे इस्लाम को दागदार करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको इल्म नहीं है, आप यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, मेटा देखते हैं, या सोशल मीडिया के जिस भी जराए से आप खबरें हासिल करते हैं, वो जराए आप उनकी तह तक नहीं पहुंच सकते। अपने उलमा से जुड़ें, अपने उलमा से इल्म हासिल करें, अपने उलमा से दरियाफ्त करें कि ये कितने खतरनाक हैं। अगर इनकी तारीख, इनकी हवलनाकियों को जानना हो, इनके जराइम को जानना हो, तो हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर आलिम हैं डॉक्टर वसीम अल मोहम्मदी, जो इस वक्त हायल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। उन्होंने उर्दू जुबान में किताब लिखी है जाविये निगाह। जाविये निगाह तकरीबन 300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पूरे जराइम को इन्होंने बयान कर दिया है कि इनका अकीदा क्या है कुरान के बारे में, इनका अकीदा क्या है रसूल करीम की रिसालत के बारे में, इनका अकीदा क्या है तकिया के बारे में, इनका ईमान क्या है मुता के बारे में, ये क्या अकीदा रखते हैं अज़वाजुल उम्महात के बारे में, अज़वाज रसूल करीम की अज़वाज के ताल्लुक से, खिलाफत राशिदा के ताल्लुक से इनका क्या अकीदा है, और देगर सहाबा किराम के ताल्लुक से इनके क्या अकायद हैं। ये तमाम अकायद को आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये शिया, क्या इनसे इत्तेहाद किया जा सकता है, इनसे दोस्ती की जा सकती है। आप बताइए, ये मामूली सी जंग थी, इस मामूली सी जंग के अंदर जितने मिसाइल इसराइल पे नहीं गिराए गए, उससे कहीं ज्यादा हमले चाहे मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, इन ममालिक पे गिराए गए। किस बुनियाद पर? अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी अड्डे तो उसके बगल में भी मौजूद थे।
اس کے بغل میں بھی موجود تھے، لیکن پوری کی پوری ایک پلاننگ کی گئی، پوری کی پوری ایک سازش رچی گئی، پوری کی پوری پلاننگ کی گئی۔ جو اس کے باریکیوں سے نہیں جانتے ہیں، اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ اس پر گفتگو نہ کریں کہ کتنی بڑی سازش رچی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے عربوں کو صبر دیا، عزیمت دی، استقامت دی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے دفاع پر ڈٹے رہے، اپنی سیفٹی پر ڈٹے رہے، انہوں نے پلٹ کر حملہ نہیں کیا۔ نہیں تو آج ہم سلنڈر کے لیے تڑپ رہے ہیں، مہنگائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، حالات ایسے بن پڑ جاتے کہ روزی کے لیے تڑپنا پڑتا ہمیں۔ اگر ان عربوں نے جنگ چالو کر دیا ہوتا، ان عربوں نے جنگ کی شروعات کر دی ہوتی، تو آج تیسرا ورلڈ وار چالو ہو جاتا، لیکن اللہ نے انہیں حکمت دی، بصارت دی، دوراندیشی دی، انہوں نے اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالتے ہوئے پوری دنیا کی انہیں فکر تھی۔ اور آج بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے وہ بھائی جنہیں علم نہیں ہے وہ سعودی عرب کو تانو تشی نہیں کرتے ہیں، میرے بھائی اللہ رب العالمین کی برکت ہے وہاں پر، وہ ایمان، وہ عقیدہ جو وہاں ایک بچے کے 2 سال 3 سال 5 سال کے بچوں کے ذہنوں میں پیوست ہے، توحید کے بارے میں، اتباع سنت کے بارے میں، آپ کے ملک کا ایک بڑا سے بڑا عالم آدمی ان کے سامنے فیل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اتنا علم دیا ہے، اتنی معرفت دی ہے، اتنا تقویٰ دیا ہے، اور آج کہتے ہیں عرب عیاش ہیں۔ میرے بھائی کن عیاشیوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ کون سی عیش کو آپ نے دیکھا ہے؟ اکا دکا واقعات کہیں کھلے نظر آ جائیں تو ان کی بابت آپ پورے عربوں کو تانت دیں۔ اسی وجہ سے رسول کریم نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، قرآن کی آیت ہے، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ تبصرہ کرنے والے؟ آپ اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے، آپ ان کے بارے میں تبصرہ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ انہیں ملک چلانا ہے، حکومتیں چلانی ہے، اپنی عوام کا خیال رکھنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد قائم ہیں پوری یورپین کنٹریز کے اندر، سعودی عرب سے فنڈ جاتا ہے، سعودی عرب سے امام مقرر ہیں۔ کتنے بڑے تعلیمی مراکز سعودی عرب کے، کتنے بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جہاں پوری دنیا کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پورے اخراجات سعودی عرب دے رہا ہے۔ کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، پوری دنیا کے اسلام کا بول بالا ہو۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، غالباً برازیل کا واقعہ ہے۔ شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے دورے پر تھے، وہاں کے صدر نے شاہ فہد سے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں کچھ چاہتے ہیں؟ شاہ فہد نے برجستہ کہا کہ آپ ہمیں زمین کا ایک حصہ دے دیجیے، ہم یہاں اسلامک سینٹر اور مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے ایک ملک کا سربراہ صرف کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ہمیں مسجد قائم کرنے دیں، اسلامک سینٹر قائم کرنے دیں، مرکز قائم کرنے دیں اسلام کا۔ یہ ان بادشاہوں کی سوچ اور فکر ہے، اور آج بھی جتنے حکمران ہیں سب کے دلوں کے اندر اسلام ہے، ایمان ہے۔ اور آپ بتائیے اگر کوئی ملک اپنے رعایا کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی عوام کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی پبلک کے بارے میں فکر مند ہے، تو آپ اسے گالیاں دیں گے؟ آپ کو یہ اجازت کوئی شریعت نہیں دیتی کہ آپ حکومتوں کو گالیاں دیں، بادشاہوں کو گالیاں دیں، اور یہی گالیاں ان کے لیے نیکیاں ہیں۔ آپ کا عمل ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، آپ کی نیکیاں اور ان کی برائیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے۔ لہذا اپنی زبان کو کنٹرول میں کیجیے، کنٹرول میں کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے عطیات، آپ کے اچھائیاں آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہیں، تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے۔ اور جرائم پڑھیے شیعوں کی، تاریخ پڑھیے ان رافضیوں کی کہ کس طرح انہوں نے پورے ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ ایران کے اندر ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ایران یہودیوں کی عبادت گاہیں قائم ہیں، لیکن سنی مسجد نہیں ملے گی، آپ کو سنی مسجد نہیں ملے گی۔ جو ایمبیسیز ہیں دوسرے ممالک کے سنی، انہیں اپنی ایمبیسیز کے اندر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے بھائی ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، سب سے سخت ترین دشمن مسلمانوں کی یہود ہیں اور مشرکین ہیں، اور یہ سب سے بڑے مشرک ہیں، سب سے بڑے مشرک ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین، رسول کریم، صحابہ کرام، امہات المومنین کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو سر شرم سے جھک جائے گا، سر شرم سے جھک جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، اور اللہ رب العالمین جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے تقوی کا، دینداری کا، خشیت کا، انابت کا، رجوع اللہ کا، ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم صحیح اسلام کو سمجھ سکیں، اور ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کے دشمن کون ہیں، اسلام کے دشمن کون ہے، اور اسلام کے لیے مفید کون ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، ہم سب کو
کو دین اسلام پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اتباع سنت پر قائم رکھے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے دائرے کو پھیلائیں، اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں، اسلام کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، ہم خود بھی اسلام پر مکمل طور سے چلنے کی کوشش کریں، اور ہمارے وہ بھائی جن کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں ہم انہیں تلقین کرتے رہیں، کیونکہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہی کردار ہے کہ وہ اپنے بھلائی کے لیے الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خائی کا نام ہے، ہم اپنے بھائیوں کو خیر کی تلقین کرتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔